حمد اس پروردگار کی کہ جس نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا تاکہ وہ فیصلہ کرے حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، کھرے اور کھوٹے میں۔ اور ہزار ہزار درود و سلام ہے محمد و آل محمد پر کہ جن کے لیے خدا نے عزت کو رکھا اور ان کے مقام کو بلند کیا۔ آج ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں، اور جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے نکاح متع۔ نکاح متع کا دین اسلام کے اندر کیا کردار ہے، ہم اس کو واضح کریں گے اپنی ذاتی رائے سے نہیں، بلکہ کلام خدا سے، قرآن پاک سے اور رسول اللہ کی صحیح حدیثوں کی روشنی میں نکاح متع کیا ہے سنی شیعہ کتابوں سے انشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ جو معزز مہمان ہیں علی بھائی ہیں، جو اسپین سے ہیں، خدا ان کو عزت اور سلامتی دے، جو اکثر ہمارے مہمان بنتے ہیں، کافی علمی شخصیت ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے علمی میدان میں، علمی حوالے سے۔ اور دوسرا ہمارے ساتھ موجود ہیں نور الحسن بھائی، کہ جن کو آپ ریورڈ کہہ سکتے ہیں، کہ جو اب حدیث ثقلین کا اقرار کرتے ہیں، یعنی بعد از رسول اہل بیت کی ولایت و خلافت کا یہ اقرار کرتے ہیں۔ آپ ان کو کنورٹڈ کہہ سکتے ہیں، اہل بیت کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا ہے۔ خدا آپ سب کو عزت اور استقامت دے۔ بغیر کسی تاخیر کے میں علی بھائی سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا کہ علی بھائی، ایک چیز حلال ہے، ایک چیز حرام ہے، لیکن جو چیز مجھے اچھی نہیں لگتی، میرے مزاج پر نہیں بیٹھتی، میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے، تو کیا خدا کے حلال کو میں حرام کہہ دوں، یا خدا کے حرام کو میں حلال کہہ دوں، یا پھر اگر مجھے وہ پسند نہیں ہے تو میں اسے ترک کر دوں، لیکن جو چیز ہے اس کا میں اپنے عقیدے میں ضرور اقرار کروں کہ خدا کا حلال میرے لیے حلال ہے، لیکن اگر مجھے اونٹ کا گوشت پسند نہیں ہے تو میں نہیں کھاتا، لیکن میں اس کو حرام نہیں کہتا۔ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ جو نکاح متع کے متعلق لوگ اپنی سوشل میڈیا پر اور دیگر جگہوں پر اس کو ایک بڑی گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بڑی اس کو گالی بنا کر پیش کیا ہے، کہ اس سے تھوڑا سا سٹارٹ کریں، پھر انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی طرف ہم رجوع کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ علی بھائی۔ لیکن میری طرف سے سب سے پہلے آپ سب کو دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اور آپ دونوں بھائیوں کو السلام علیکم۔ اور وعلیکم اس کے السلام۔ بعد ہے کہ متع کے بارے میں ایک چیز ہے جس کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں مکاتب فکر کا اتفاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں حلال ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اہل تسنن کے مطابق بعد میں حرام ہو گیا، اور اہل تشیع کے مطابق اس کی حلت بعد میں باقی رہی اور آج بھی حلال ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ کے بعد یہ حلال رہا، تو اس میں اتفاق صرف یہ ہے۔ مگر جو بندے اس کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک یہ کہتے ہیں کہ یہ زنا ہے، یا اس طرح کی اس کے بارے میں تہمت دیتے ہیں یا بات کرتے ہیں، ان کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ اس کے حلال حرام ہونے میں صرف آپ کہہ لیں اختلاف ہے، باقی اس کے نکاح ہونے میں شک نہیں ہے، کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک جناب رسول خدا کا تاجدار انبیاء جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ رائج رہا ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کچھ عرصے بعد یہ حرام ہو گیا، تو جب جناب رسول خدا نے اس کو رائج کیا تو ظاہری بات ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے چیز رائج کی جائے وہ قطعاً کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوتی کہ جس میں نعوذ باللہ من ذالک کو غلط پہلو نکلتا ہو۔ اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے ان دونوں کی طرف سے اللہ کے حکم سے جو اللہ کا رسول چیز رائج کرواتا ہے وہ اللہ کی حکمت اور جناب رسول خدا کے دین میں ایک اچھی چیز ہوتی ہے، پاک اور پاکیزہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ جناب رسول خدا جو ہیں یہ حلال چیزوں کو، پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ تو جب جناب رسول خدا نے حلال کیا متع کو، تو اگر جناب رسول خدا نے اس کی اجازت دی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ متع اگر حبیث چیز ہوتی تو اللہ کے رسول اس کو رائج نہ کرتے، اس کو حلال نہ کرتے۔ متع کا دین اسلام کی ہسٹری میں رائج ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی بری چیز نہیں تھی۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو یہ نعوذ باللہ من ذالک آپ کہہ لیں کہ یہ مذہب کی مخالفت میں بات آتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے نا یہ زنا ہے یا کوئی اس طرح کا اس کے بارے میں کوئی بندہ اس کو لفظ استعمال کرتا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ جناب رسول خدا نعوذ باللہ من ذالک جو ہے انہوں نے دنیا میں اس طرح کی کوئی چیز رائج کی تھی؟ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ آقا سردار الانبیاء کے دور میں یہ تھا، ہاں اس پہ بعد میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اس بات پہ اختلاف ہے کہ بعد میں یہ چیز جو ہے وہ جاری رہی یا اس کو ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں تو قرآن و حدیث سے دیکھ ٹھیک ہے، لیتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک بعد ہو میں گیا۔ باقی رہی۔ یعنی علی بھائی کی بات سے میں یہ سمجھاؤں کہ سنی شیعہ کے اندر آگے چل کر جب ہم قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں گے کہ اہل سنت اور مکتب تشیع کا جو ایک بنیادی اختلاف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ شیعہ کہتے ہیں متع شروع سے تھا
اور اہل سنت کہتے ہیں متے کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ اہل سنت کے ہاں یہ ہے جو ان کے بڑے بڑے علماء مانتے ہیں اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ متا ایک وقت پہ آ کر منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن تشیع کا یہ موقف ہے کہ اب بھی رائج ہے۔ تو خیر بلا تاخیر ہم قرآن کی طرف چلیں گے سب سے پہلے، کیونکہ سب سے اول کتاب جو ہے تمام مسلمانوں کے درمیان ایک مقدس کتاب ہے جس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ کیا قرآن میں متا کے متعلق کوئی آیت نازل ہوئی جی یا جی اس کا کوئی ذکر موجود ہے؟ جی جی تو قرآن سے اگر آپ سٹارٹ کریں تو۔ ہاں جی، آپ کا سوال مکمل ہو گیا؟ جی بس میں صرف قرآن پہ جاؤں گا، پھر سوال آپ سے ایک مکمل ہو گیا حدیث آپ پہ بھی کا؟ سوال کروں گا۔ جی جی بالکل۔ دیکھیں جی، قرآن پاک کے اندر نا سورہ مبارکہ نساء کی 24 نمبر آیت ہے، اس کے اندر یہ متا کے بارے میں جو ہے وہ موجود ہے کہ اس میں اللہ پاک واضح کہتا ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، کہ جن عورتوں کے ساتھ تم متا کرو، فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کی اجرت ان کو دے دو، فریضتاً، یہ تم پہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہلو؟ ہے، جی جی میں سن رہا ہوں۔ مزید آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں یا میں اس پہ کاؤنٹر کوسچن کروں؟ ہاں جی، اب اس میں کاؤنٹر کوشچن کریں آپ۔ میرا کوسچن یہ ہے کہ میں نے جب اسلام 360 ایپ کھولی نا، تو اس میں جتنے بھی میں نے ترجمے پڑھے انہوں نے اس کا ترجمہ فائدہ اٹھانا کیا ہوا ہے، جی جی کسی نے کوئی ترجمہ کیا ہوا ہے متا سوائے شیعہ کے، اور کسی نے نہیں لکھا ہوا اس کا ترجمہ، اس آیت کا ترجمہ جو آپ بتا رہے ہیں نا النساء کی 24، اس کو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ جی جی عربی کا جو لفظ نہیں، متا ہے ایسا نہیں ہے، وہاں پہ تو دیکھیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے استمتعتم، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے اس میں آپ کو نا ایک حدیث ریکمینڈ کرتا ہوں، آپ اگر کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، یہ امام بخاری کے دادا استاد بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ اہل ٹھیک سنت ہے کے شیخ زبیر علی زئی صاحب جو ہے نا، شیخ زبیر علی زئی صاحب، انہوں نے باقاعدہ امام عبد الرزاق کی تصحیح کے اوپر اور ان کی سکاحت کے اوپر ایک پورا مضمون لکھا ہے اپنی کتاب مقالات میں۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے جس کا میں نام لے رہا ہوں، یہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی کتاب میں ان سے روایات لی ہیں، ان کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے المصنف عبد الرزاق، ٹھیک ہے؟ اس میں پہلے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 14021، 14,021 نمبر روایت ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے 14,021 نمبر روایت کے جو راوی ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کون کون سے راوی ہیں۔ اس میں حضرت امام عبد الرزاق جو ہیں وہ روایت کر رہے ہیں ابن جریج سے، ٹھیک ہے؟ ابن جریج روایت کر رہے ہیں حضرت عطا سے، عطا ٹھیک ہے روایت کر رہے ہیں صفوان بن یالا سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خبر دی یالا نے، ٹھیک ہے؟ اور یہ راوی جتنے بھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیے ہیں نا، جریج، عطا، صفوان اور یالا، یہ سیم سند صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اگر آپ صحیح بخاری کی حدیث نمبر کھولیں نا 4329، تو اس میں آپ کو سیم یہی سند مل جائے گی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ صحیح، کو؟ جی جی تو یہ ابن جو عبد الرزاق ہیں وہ روایت کر رہے ہیں ابن جریج سے، ابن جریج روایت کر رہے ہیں عطا سے، عطا صفوان سے، اور صفوان یالا سے۔ یہ صفوان جو ہیں یہ یالا کے بیٹے ہیں، تو یہ بالکل متصل سند ہے، اور امام بخاری کی سند جو ہے وہ اور یہ مصنف عبد الرزاق کی سند بالکل سیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے آٹومیٹکلی یہ جو روایت ہے یہ صحیح بخاری کی سند کے اوپر صحیح ہے۔ اس میں جو آگے واقعہ بیان کیا گیا وہ متع کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ جو ابھی یاد ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ کے ساتھ، حضرت معاویہ جو ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنو امیہ کے جو خلیفہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ سے سب سے پہلے متع کے بارے میں سنا، کیونکہ انہوں نے طائف میں رہنے والی ایک عورت سے متع کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا اور آپ کو شاید یہ جان کے عجیب لگے، حضرت امیر معاویہ جو ہیں یہ ان اصحاب رسول خدا میں سے ہیں جو جناب ٹھیک ہے رسول خدا کے بعد تک متع کو جائز سمجھتے تھے، نہ صرف جائز سمجھتے تھے بلکہ انہوں نے خود متع کیا، ٹھیک ہے؟ اور ٹھیک عجیب بات یہ ہے کہ وہ جہاں پہ جناب معاویہ کا ذکر ہے نا کہ انہوں نے خاتون کے ساتھ متع کیا تھا، یہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث کا نمبر ہے 14021، تو اس کی روایت بھی میں نے آپ کو بتا دی، بخاری کا نمبر 4329، ان دونوں روایتوں کی سند بالکل سیم ہے، مطلب بخاری کی سند کے اوپر یہ روایت ٹھیک ہے۔ اور اس روایت کے اندر یہی روایت درج ہے، یہ آیت درج ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں، وہ آیت متع جو ہے وہ وہاں پہ اسی آیت کا ذکر ہے، اور وہاں پہ انہوں نے مراد اس سے متعۃ النساء لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک 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 میری بات سمجھ آ رہی بہترین ہے؟ ہو گیا، صحیح صحیح صحیح
تو یہ بھائی جو اہل سنت کے بڑے آئمہ ہیں، بلکہ اصحاب رسول خدا ہیں جیسے حضرت معاویہ ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو پوری روایت پڑھ کے سناؤں؟ پوری روایت اصل میں ٹائم ہمارے پاس 1 گھنٹے کا ہی ہے، ہیلو، تو آپ نے نمبر شیئر کر دیا، میرے خیال سے وہ کافی ہوگا. ٹھیک ہے، یا آپ چلیں مناسب سمجھیں ٹھیک ہے، تو وہ کر دیں. نمبر جو میں نے شیئر کیا وہ ہاں، مصنف عبدالرزاق ایزیلی انٹرنیٹ پہ، میں اسکین لگا دوں گا اس کے سامنے نا، جب چلے میں یوٹیوب پہ ہم جب یہ جلدی جلدی ویڈیو پڑھ اپلوڈ دیتا کریں ہوں. گے تو اس کو اسکین لگا کے شیئر کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیں اسکین لگا کے شیئر کر دینا. ہاں، نمبر میں ٹھیک دوبارہ ہے. ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں. مصنف عبدالرزاق کی حدیث کا نمبر ہے 14,021، یہ روایت ہے، سارے صحابہ ٹھیک میں سے ہے. اور صحیح البخاری میں حدیث نمبر 4329، یہ دونوں سیم اسناد کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، مطلب بخاری سے سند اس کی ٹھیک جو ہو ہے وہ بھی ٹیلی کرتی ہے. بہترین ہوگا، بہترین ہوگا. اچھا، اب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، کیا قرآن سے یہ بات جی بتائیں. تھوڑی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ آیت متا منسوخ نہیں ہوئی؟ آپ نے کہا کہ آیت متا کا ذکر، یعنی متا کا ذکر النساء کی 24 نمبر آیت کے اندر ہے، تو کسی آیت کے اندر اس کو منسوخ کرنے کا ذکر ہے؟ اور اگر منسوخ کرنے کا ذکر نہیں ہے تو آیت سے آپ کیسے، قرآن سے آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں یہ منسوخ نہیں ہوا؟ قرآن سے اگر آپ کو ثابت کرنا پڑے. دیکھیں بھائی، سورہ بقرہ کی 106 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ کہتا ہے جب ہم کسی ایک آیت کو منسوخ کریں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی ایک اور لاتے ہیں. تو اگر یہ آیت منسوخ ہے تو منسوخ والی ناسخ جو آیت ہے جس نے اس آیت کو منسوخ کیا ہے وہ پھر وہی ہونی چاہیے جو مطلع کے متعلق ہو. اور اگر وہ ہوتی تو حضرت ابن عباس جو ہیں یہ رسول اللہ کی امت میں بہت بڑے قرآن پاک کے عالم تھے، اور یہ رسول خدا کے صحابی ہیں. اس وقت میں انہوں نے ڈائریکٹ رسول خدا سے قرآن کی تعلیم لی ہے، تو یقیناً ابن عباس کو پتا ہوتا کہ وہ آیت منسوخ ہے. ابن عباس تو کہہ رہے ہیں کہ آیت محکم ہے، اور آج لوگ کہہ رہے ہیں منسوخ ہے. تو ایسا تو نہیں ہوتا میرے بھائی. اگر کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ وہ دلیل لے ٹھیک. کے آئے نا، اس کے منسوخ ہونے کی دلیل آئے. یعنی آپ البقرہ کی آیت نمبر 6 کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی آیت کو منسوخ کرتا ہے تو اس کی جگہ آیت ہی لائے گا، یعنی حدیث سے وہ حکم رد نہیں ہو سکتا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ نہیں، بھائی قرآن جو ہے اس میں تو تقریباً عالم اسلام کا اجماع ہے کہ سب سے بڑی دلیل جو ہے نا ہوں، مذہب کے معاملے میں وہ قرآن ہے. اور قرآن کی ہوں، آیت کو ہوں. قرآن کی آیت منسوخ کرتی ہے، قرآن کی آیت حدیث سے منسوخ نہیں ہوتی میرے بھائی. اور یہ اصول قرآن نے بتایا البقرہ کی آیت نمبر 6 کے اندر، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب کسی آیت کو جی، منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر نازل کرتے ہیں. تو آپ آیت کا یہ نمبر سٹانس ہے کہ 106، متا کے آیت نمبر 106 106. بھائی 106. ٹھیک ہے، 106. یعنی اور یہ بات واضح ہے بالکل کہ متا کی منسوخ ہونے پر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. اگر کوئی ہے تو میرے بھائی ابن عباس کو پتہ ہونی چاہیے تھی نا، جو سب سے بڑے عالم قرآن ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. ابن عباس کے نور بھائی مطابق ابن ہمارے ساتھ عباس موجود ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ محکم ہے، منسوخ نہیں ہے. صحیح 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 صحیح. ہاں، ابن عباس کا تو صحابہ کے ساتھ بہت اختلاف رہا ہے. یعنی یہ مسئلہ تو قرآن سے حل ہو جاتا ہے. میں نور بھائی آپ کی طرف آتا ہوں کہ مسئلہ قرآن سے حدیثیں دونوں قسم کی پائی جاتی ہیں. ایک حدیثیں وہ ہیں، بعض اصحاب کہتے تھے کہ یہ منسوخ ہوا ہے، بعض اصحاب کہتے تھے کہ یہ منسوخ نہیں ہوا. تو ایک روایت کا مجھے ریفرنس آپ سے چاہیے ہوگا، میں نے کہیں سے سنا. علی بھائی، میں نور بھائی کی طرف جاتا ہوں، آپ مجھے وہ دیجیے گا کہ ہم رسول اللہ ابو بکر اور عمر کے عہد میں مدعا کیا کرتے تھے. حضرت عمر کے عہد تک وہ بخاری کے اندر ہے کہ مسلم کے اندر ہے، مجھے کنفرم یاد نہیں. تو وہ مجھے اس کا اپنا جی جی، ریفرنس دیجیے گا، تب تک میں نور بھائی کی طرف جاتا ہوں. نور بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مسلم بھائی الحمد للہ. سنائیں کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہترین چل رہا ہے سب کچھ؟ شکر ہے اللہ پاک، آپ سنائیں خیریت سے. نور بھائی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر ایک چیز آپ کو نہیں پسند، مثال کے طور ہوں پہ کسی جانور کا گوشت آپ کو نہیں پسند، وہ ہے حلال، تو خدا ہوں کے حلال کو اپنی ذاتی پسند یا ناپسند کی وجہ سے حرام نہیں کہنا چاہیے، اور نہ خدا کے حلال کو حرام کہنا چاہیے، نہ خدا کے حرام کو حلال کہنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں اچھی لگ رہی ہے آپ نہ کریں، لیکن یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم ریئلٹیز کو جانیں اور یہ دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے، اور بلا وجہ کے فتوے اور خدا کے دین کے اندر ایک واضح حکم جو موجود ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو ہم مان لیتے ہیں کہ وہ کسی زمانے میں منسوخ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن کسی زمانے میں تو تھا نا یہ قرآن کے اندر جس کا ذکر موجود ہے. تو ایسے دینی چیزوں کا مذاق اڑانا چاہیے نور بھائی؟ دیکھیں میسم بھائی، پہلی تو بات یہ کہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو پہلے جو ہے نا وہ ناسخ تھی، پھر اس کو منسوخ کی ہے، تو ہوں اس کا پھر جب تک ناسخ حکم نہ آئے اسی قرآن میں آئے گا نا اس کا ناسخ حکم بھی. ہوں ٹھیک ہے. اگر ایک چیز قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ یعنی کہ چل رہی تھی، اس کو پھر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا، یا اس کو جو ہے نا
اہل سنت کے ہاں جس طرح وہ حرام کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ حرام ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو نکاح متع ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ میری آواز آپ تک آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جی 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 بالکل آ رہی ہے، بالکل آ آ رہی رہی ہے۔ اگر تو یعنی کہ نکاح متع حرام ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو قرآن میں مینشن کرتا نا، اس ہاں کو بالکل، یعنی ہم کہ اس پہلے کا ڈسکس کر رہے ہیں یہ بات ناسخ واقعہ ختم جی جی۔ ہوں تو یہ سمپل بات ہے، یعنی کہ قرآن جس کوئی چیز اور اللہ کے نبی کی کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی سخت وعید آئی ہو پھر دوبارہ سے، یعنی کہ یہ کرنا جو ہے نا جی حرام ہے یا اس طرح، جو نبی علیہ السلام پہلے خود کرتے رہے ہوں اور پھر اس پہ نیا حکم آیا ہے تو اس کو یعنی کہ اللہ کے نبی نے یعنی کہ اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہوں اپنے پہلے عمل کے لیے، ایسا کوئی بالکل اہل سنت کی کتابوں حدیثوں میں بھی نہیں ٹھیک ملتا۔ جیسے کہ وہ بالکل بریلوی دیوبندی جو ہے نا وہ ایک حدیث بخاری کی اٹھاتے ہیں مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے نا منع کیا ہے کہ رفع الیدین کرنے سے، کیوں جی کہ مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے نا تم جو ہاتھ آپس میں ملاتے ہو نا تو گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھ نہ اٹھایا کرو۔ ہوں تو وہ اب حدیث جو ہے نا وہ اس اس کو آؤٹ آف کانٹیکس بیان کر رہے ہیں۔ وہ حدیث جامع ترمذی میں امام ترمذی نے اس پہ جو ہے نا باب باندھا ہے کہ وہ جو ہے نا رکوع میں اپنا سجدے میں جو ہے نا اس جو ہے نا سلام لیتے تھے آپس میں نا صحابہ کرام، ہاں سلام پھیرتے ہوئے اس وقت کے لیے ٹھیک ہے اس وقت کے لیے، اور اس کو وہ لگاتے ہیں رفع الیدین پہ، ہوں یعنی کہ ٹھیک ہے آؤٹ آف کانٹیکس چیزیں بیان کرتے ہیں، تو پھر وہ ٹھیک ہے۔ اس میں ایک وجہ آخری بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ بات مکمل جی کرنا چاہیں گے مزید یا میں بات اگلی کر لوں؟ جی جی میسم بھائی کریں۔ آخری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اب آپ اور میں متع کو جائز سمجھتے ہیں حدیثوں کی روشنی میں، قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ قرآن کے اندر اس کا حکم آیا لیکن اس کے ممانمت پر کوئی آیت نہیں آئی اس روشنی میں، لیکن آپ کو اور میرا کوئی پریکٹیکل اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے تشیع کے اندر یہ چیز عام نہیں ہے، لیکن صرف اس حد تک کہ خدا کا حلال ہے اس کو ہم نے حلال سمجھا۔ جیسے مثال کے طور پہ اونٹ کا گوشت مجھے یا آپ کو اچھا نہیں لگتا، یا کسی اور جی جی جانور کا کوئی حلال کام ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا تو ہم اس کو نہ کریں، لیکن خدا کے حلال کو حرام اور خدا کے حرام کو حلال کہنا یہ کتنا غلط کام ہے۔ کر یعنی کہ انہوں نے قرآن کے خلاف ایک مقدمہ لیا ہے نا، پھر اس پر یعنی کہ اگر ہوتا تو قرآن میں آتا، کیونکہ کوئی ایسا پہلا حکم نہیں ہے جو پھر قرآن نے اس کو آن کیا اور پھر اس کو اگر منسوخ کیا ہے نا قرآن نے، تو قرآن میں ہی اس کی ناسخ آیات اتری ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں نور بھائی آپ کا۔ میں ابھی جا رہا ہوں علی بھائی کی طرف، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں نور بھائی، خدا آپ کو عزت اور سلامتی دے، اور انشاءاللہ ہمیں وقت نے کسی دن ہم نے پوچھنا ہے آپ سے کہ آپ حدیث ثقلین کی طرف کیسے آئے، رسول اللہ کی اہل بیت کی خلافت اور ولایت کیسے تسلیم کی آپ نے۔ لیکن اس سے پہلے میں جاؤں گا علی بھائی کی طرف، انشاءاللہ یہ الگ سے ہم پروگرام رکھیں گے۔ علی بھائی وہ ہم نے ایک حدیث پوچھی تھی آپ سے، حدیث جو ایک آپ سے وہ سے گزارش کی تھی کہ اس کا حوالہ چاہیے، مل گئی؟ ہاں جی میرے پاس ہے، تو اس کی پوری ڈیٹیل ہے میرے پاس کہ متع جو ہے وہ کب آرام ہوا ہے، کیوں آرام ہوا ہے۔ یہ مسلم شریف کی دعا حدیث ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو اس کو اوپن کر لیں۔ مسلم شریف کی ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 3416 اور 3417 ہے۔ 3416 میں باقاعدہ متع کی حرمت جس واقعے میں کی گئی ہے اس واقعے کا اشارہ ہے کہ کب آرام ہوا ہے متع۔ ٹھیک ہے اگر آپ مسلم کی 3416 حدیث کھولیں گے تو اس میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم متع کرتے تھے، جابر رسول اللہ کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم متع کرتے تھے، یعنی عورتوں سے کئی دن کے لیے ایک مٹھی کھجور اور آٹا دے کر، مطلب اس کو وہ عوض دے کے نا ہم اس سے متع کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم ٹھیک کی حدیث ہے 3416۔ کب کرتے تھے؟ رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کے زمانہ میں، مطلب جناب ٹھیک ہے جابر جو رسول اللہ کے صحابی ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ ہم متع کرتے تھے، عورتوں کو عوض دے کے، مطلب مٹھی کھجور کی دے دی یا آٹا دے دیا، اور ہم یہ کام رسول اللہ کے زمانے میں بھی کرتے تھے اور حضرت ابو بکر جو ہیں وہ جو پہلے خلیفہ ہیں ان کے دور میں بھی کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے ٹھیک کہ اگر رسول اللہ کے دور میں یہ چیز آرام ہوئی ہوتی تو صحابہ نے حضرت ابو بکر کے دور میں نہیں کرنی تھی، مگر حضرت ابو بکر نے بھی اس سے منع نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو آگے صحیح اسی صحیح حدیث صحیح میں وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ حضرت عمر نے اس سے عمر بن حریث کا قصہ میں منع کیا،
مطلب حضرت عمر کے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا حضرت عمر بن ریس کا. یہ عمر بن ریس بھی نبی پاک کے صحابی ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کا ایک واقعہ ہوا تھا, وہ پورا واقعہ اگر آپ نے پڑھنا ہو نا, اس واقعے کے دوران حضرت عمر نے منع کیا ہے. اس سے پہلے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں یہ متع جو ہے ہم کرتے تھے, خود کرتے تھے. حضرت ابو بکر کے دور میں ہم نے کیا ہے. حضرت ابو بکر کے دور میں اگر انہوں نے کیا ہے تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ کے دور کے بعد یہ بات چلتی تھی, مطلب صحابہ یہ کرتے تھے, ٹھیک ہے. آگے جو حدیث ہے نا, میں عمر بن ریس کا واقعہ بھی آپ کو سناتا ہوں اور دوسری حدیث بھی پڑھ دوں. حدیث کا نمبر ہے مسلم شریف میں 3417. اس میں ابو نضرہ نے کہا کہ یہی جابر فرماتے ہیں, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جابر کے پاس تھا کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ ابن عباس اور ابن زبیر دونوں نے متوں یعنی جتمتوں اور عورتوں کے متع میں اختلاف کیا ہے. مطلب ان دونوں صحابہ میں اختلاف تھا. حضرت ابن عباس کہتے تھے حلال ہے, ابن زبیر کہتے تھے حرام ہے. تو جابر نے کہا, تو جناب جابر سے کسی نے پوچھا کہ ابن عباس اور زبیر میں اختلاف ہے, ابن زبیر کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے, ابن عباس کہتے ہیں حلال ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو جابر نے اپنا اس میں جو سٹانس بیان کیا وہ فرماتے ہیں, جابر نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ کے زمانے میں دونوں متع کیے ہیں, مطلب متعۃ النساء بھی کیا اور متعۃ الحج بھی کیا ہے. پھر ان دونوں سے حضرت عمر نے منع کر دیا, اس کے بعد ہم نے ان دونوں کو نہیں کیا. تو یہ حضرت ابو بکر کے دور تک منع نہیں تھے میرے بھائی, رسول اللہ کے دور کی تو علیحدہ بات ہے. حضرت ابو بکر کے دور میں یہ کام ہوتا رہا ہے, حضرت عمر نے منع کیا. اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3416 کے مطابق حضرت عمر کے دور میں ایک واقعہ ہوا تھا حضرت عمر بن حریث کا, اس واقعہ کے دوران انہوں نے منع کیا. تو عمر بن حریث کا واقعہ آپ کو ملے گا ڈیٹیل کے ساتھ مصنف عبدالرزاق میں. مصنف عبدالرزاق کی حدیث کا نمبر ہے 14029 14029, ٹھیک ہے. بہت شکریہ علی بھائی. اگر اس کو علی بھائی مزید, ہاں جی, اس میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ بھی جناب جابر ابن عبداللہ بیان کر رہے ہیں, اور وہاں پہ وہ پوری روایت لکھی ہوئی ہے سیم مسلم والی. جابر ابن عبداللہ کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ عمر بن ریس کوفہ سے تشریف لائے اور انہوں نے ایک کنیز کے ساتھ متع کر لیا. اس کا مطلب ہے صحابہ نے متع کیا, حضرت عمر کے دور میں ہی صحابی نے متع کیا تھا, ٹھیک ہے. وہ صحابی نے خود متع کیا تھا جس کی وجہ سے حضرت عمر نے اس کو حرام کیا. اس خاتون کو حضرت عمر کے پاس لایا گیا, وہ خاتون حاملہ تھی. حضرت عمر نے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ عمر بن ریس نے میرے ساتھ متع کیا ہے. حضرت عمر نے اس شخص سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے اس بارے میں ساری بات آپ کے سامنے بیان کر دی کہ میں نے ایسے ایسے متع کیا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کچھ اور کیوں نہیں کیا. یہ وہ موقع تھا جب حضرت عمر نے متع کرنے سے منع کیا, یہ وہ موقع تھا جہاں پہ انہوں نے منع کیا, ٹھیک ہے. تو اب جناب عمر بن ریس خود کر رہے ہیں متع, تو اس سے پہلے ہوتا تھا, حضرت ابو بکر نے منع نہیں کیا. ابن جریج بیان کرتے ہیں قابل اعتماد شخص نے یہ بات بیان کی ہے, آگے وہ روایت ساری لکھی ہے, آپ اس کو پڑھ دیں, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ حضرت عمر جو ہیں, حضرت عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عمر ہوں یا مولا علی ہوں, ایون کہ مولا علی کیوں نہ ہو, ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی حلال چیز کو حرام کر دیں یا کسی حرام چیز کو حلال کر دیں. یہ فقط اللہ اور جناب رسول خدا کی. ہاں جی, ٹھیک. بہت قیمتی گفتگو. یہ سارے نمبر انٹرنیشنل نمبر ہے نا علی بھائی؟ جی انٹرنیشنل نمبر ہے. یہ جو مصنف عبدالرزاق کا نمبر میں نے آپ کو دیا, یہ انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے اردو میں. تو 14029 نمبر ہے, یہ عمر بن ریس والا سارا واقعہ وہاں پہ موجود ہے, ٹھیک ہے. کیا بات ہے, خدا آپ کو عزت دے, سلامتی دے. میں نے اس میں ایک سوال کرنا تھا, میرے ذہن سے ابھی نکل گیا ہے. اس سے پہلے میں ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ 40 منٹ سے زیادہ ہم اس کو نہ کریں, 40 منٹ کے اندر کلوز کر دیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں. اینڈ میں اہل سنت بھائیوں کو ایک میسج بھی دینا ہے. آخر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ بس میاں بیوی راضی, ایک زنا ہے, بس جس ٹائم مرد اور عورت راضی ہوں. کیونکہ اس میں نے جو جہاں تک سنا ہے علی بھائی, آپ اس کے اوپر تصحیح کریں گے, اس میں بھی باقاعدہ سیے پڑھے جاتے ہیں, اس میں بھی باقاعدہ جو ہے اگر عورت جو ہے, لڑکی جو ہے, یہ باقاعدہ نکاح ہوتا ہے اس کے اندر باقاعدہ طلاق ہوتا ہے, عدت ہوتی ہے, اگر بچہ ہوتا ہے تو اس کی میراث ہوتی ہے. اس کو ہم چھوٹا نکاح کہہ سکتے ہیں بھائی؟ بیسیکلی نکاح میں اور متع میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے ایک چیز کے. نکاح کو کہتے ہیں نکاح دائمی, اور متع کو کہتے ہیں نکاح موقت, مطلب وقت کا تعین ہوتا ہے اس میں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو نکاح ہے وہ سارا کچھ یہ ہے. اس کی نیٹی جو ہے, ڈیٹیلز جو ہیں, وہ آپ کی ویڈیو آپ کہہ رہے ہیں شارٹ ہے. ابھی فی الحال ہم اس کی علت اور حرمت کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. اگر آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں, نہیں ڈیٹیل ہم نے کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں لینی آپ سے, ہم صرف یہ پوچھ رہے ہیں اس میں بھی باقاعدہ نکاح والے سارے قانون اپلائی ہوتے ہیں یا بیوی عورت اور لڑکا ملے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل. نکاح اور متع میں فرق صرف یہ ہے کہ ان میں وقت کا تعین ہوتا ہے. نکاح ہوتا ہے دائمی, مطلب وہ پرماننٹ ہوتا ہے, اور متع میں وقت کا تعین کیا جاتا ہے کہ اتنے وقت تک, ٹھیک ہے. اس میں بھی اگر اور لڑکی باقرہ ہے تو اس کے ولی کی اجازت ہوگی, اور جو ہے سیگے پڑے جائیں گے, باقاعدہ نکاح پڑا جائے گا, طلاق ہوگی, اور طلاق میں پھر عدت بھی ہوگی, سارا کچھ اسٹیبلش کیا جائے گا.
یعنی کہ آپ میں صحیح نے آپ کو دنیا والوں کو میں نے دکھائیں گے، آپ کو اسٹیبلش میں کریں نے گے آپ کو شارٹ ٹرم میں کہ بتا دین دیا ہے، ہے، شارٹ ٹرم میں بتا دیا ہے کہ نکاح جو ہے، ٹھیک ہے، نکاح اور متع، اس میں صرف ایک ہی فرق ہے وقت کا، باقی دونوں سیم چیزیں ہیں۔ سیم چیزیں۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ یہ علی اس بھائی میں کو آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نور بھائی میں آپ کا بہت، نور بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو بسم اللہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، وہ کمپلیٹ ہوگی، علی بھائی نے کہہ دیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، آخر میں جی میں آپ دونوں سے ایک ایک چیز لینا چاہوں گا کہ یار ہوں دیکھیں بہت روشن دور آ گیا، ہر چیز ون کلک پہ آپ کے پاس موجود ہے کہ ہوں ہم اب یہ سارا مسئلہ ہم نے اس لیے نہیں ڈسکس کیا کہ ہم کوئی اس کے مسائل بتانا چاہتے ہیں یا کسی کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کے لیے جو خدا کا حلال کیا ہوا ہے اس کو حلال سمجھیں، اور جو خدا کا حرام کرتا ہے اس کو حرام سمجھیں۔ خدا کے ہوں قوانین سے ٹکر نہ لے، یہ بہت سخت۔ اللہ تعالیٰ گناہ گار کو معاف کر دے گا لیکن جو بندہ ہٹ درم ہے نا اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ میں سب سے پہلے تو نور بھائی، کیونکہ آپ خود اس پریکٹس سے گزرے ہیں، جیسا کہ نکاح متع کا مسئلہ بہت واضح ہے، آج کی گفتگو سے میرے خیال سے وہ کافی واضح ہوگا، مزید روایات میں علی بھائی سے لے کے یا اس میں کامنٹس میں بھی ڈال دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا۔ نور بھائی میں جی آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں، میں تو ایز ایک شیعہ ہوں، بائے برتھ شیعہ ہوں، آپ کنورٹ ہوئے ہیں، اہل بیت کی طرف آئے ہیں۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تحقیق کرنا کتنا ضروری ہے؟ مطلب اب جس طرح یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو میں گارنٹی سے کہتا ہوں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ متع کا ذکر قرآن کے اندر ہے، سنی کتابوں کے اندر ہے، شیعہ کتابوں، ٹوٹلی ہر چیز کے اندر۔ ہم پروگرام بہت چھوڑ کر رہے ہیں کیونکہ لمبا پروگرام دیکھتا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کیا ان کو لمحہ فکریہ دینا چاہیں گے آخر میں؟ بس آخری میسج ہے کہ تحقیق کریں، چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں، خواہ مخواہ کسی چیز کو غلط مت کہیں۔ جی جی بالکل میسم بھائی، آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ جو ہے نا، ہم اصل میں مسئلہ ہمارا یہ مرض یہ ہے کہ ہم لوگوں پہ ڈپینڈ ہیں، مولویوں پہ ڈپینڈ ہیں، ذاکرین پہ ڈپینڈ ہیں۔ اگر ہم خود جو ہے نا، جو نبی علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، ان کا دامن پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہم اگر انہی کو پکڑ کے چلیں تو ہمیں کسی مولوی، کسی ملے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی کہ ہم قرآن سے اور اہل بیت سے جو ہے نا علم لیں، ان سے جو ہے نا تمسخر کریں۔ تو بالکل ایسے ہی نہیں ہے علی بھائی جس میں بات تو یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی، دیکھیں نا علی بھائی، میں معذرت آپ کو ٹوک رہا ہوں، میں کہتا ہوں بات قرآن پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کا ایک اصول آپ نے بتایا آیت نمبر 106 میں نا، البقرہ کی، کہ ہاں قرآن جی، کہتا ہے کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کریں گے تو اس کی طرح کی دوسری آیت لائیں گے یا اس سے بہتر لے کر آئیں گے۔ اسے بہتر لے کے آئیں، تو ایسے ہی ہے۔ لیکن متع کے اوپر ہمیں منسوخ کی آیت ملتی نہیں ہے، اس کو منسوخ کرنے کا حق کس کو ہے پھر؟ تو خیر وہ اپنے روایات سے دکھایا ہے۔ میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مزید آپ کچھ بولنا چاہیں گے یا میں ایک چیز اور آپ سے پوچھ لوں اس ٹاپک پہ؟ پوچھیں، پوچھو۔ ٹھیک ہے، مزید میں بس یہی کہنا چاہوں گا، علی بھائی سے بھی میں نے میسج لیا ہے، آپ بھی روایت اہل بیت کے راستے کی طرف آئے ہیں، آپ نے بھی حدیث ثقلین قبول کیا ہے، اگرچہ آپ اپنے آپ کو کوئی خاص نام نہیں دیتے، لیکن ہم آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ایک میسج دے دیں کہ تحقیق کرنا کتنا ضروری ہے۔ مطلب کسی بھی چیز کو خواہ مخواہ بغیر کسی وجہ کے غلط کہنا، صحیح کہنا، بغیر تحقیق کے، کیا اللہ تعالیٰ اس چیز سے پوچھے گا نہیں انسان سے؟ آپ تو ماشاءاللہ قرآن کا بھی کافی نالج رکھتے ہیں، حدیث کا بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کا سوال نہیں کرے گا جو بے بنیاد لوگوں پر الزام لگاتے ہیں بلا وجہ کسی فاسق کی خبر کو سن کے؟ اور تحقیق کرنی چاہیے ہمیں۔ اصل قرآن پاک میں سورہ حجرات ہے، اس میں اللہ پاک کہتا ہے کہ جب فاسق آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات آپ کو ایک اور میں بات بتاؤں، اگر آپ تحقیق نہ کریں گے، اگر کوئی بندہ تحقیق نہ کرے تو اگر تحقیق نہیں کرنی ہے، حدیث نہیں پڑھنی، اور حدیث کے علاوہ اگر آپ کہہ لیں کہ کلام خدا سے یا کلام رسول خدا سے بندے نے یا کلام ائمہ معصومین سے استنباط نہیں کرنا، تو پھر کیا میرے ذہن کی بات ثبوت ہے یا آپ کے ذہن کی بات دین میں حجت ہے؟ مطلب یہ بات عقل سمجھ میں نہیں نہ آتی۔ اگر بندہ تحقیق نہ کرے، قرآن و حدیث کو مطلب قرآن و حدیث کے مطابق اپنے عقائد کا جائزہ نہ لے، اور قرآن اور حدیث سے اللہ پاک کا حکم اور رسول خدا کے حکم سے بات اخذ نہ کرے، تو پھر تو میرے بھائی دنیا کے اندر آپ کہہ لیں کہ جتنے بندے ہیں اتنے فرقے ہوں گے، ہر کسی نے اپنے ذہن میں جو آتا ہے وہ مذہب بنایا ہوگا۔ امیر المومنین علی ٹھیک بن ہے، ابی طالب فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے دوزخ جانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے ذہن کے مطابق ایک چیز تشکیل دے، ایک عقیدہ بنائے، پھر جو اس کو قبول نہ کرے اس کو گمراہ کہے اور اس پہ فتویٰ دے دے، ٹھیک ہے۔ عقیدے کی بنیاد قرآن و حدیث ہونی چاہیے۔ قرآن و حدیث ہونی چاہیے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں علی بھائی آپ کا، آپ جی بھائی، تشریف لائے، اور آپ کی یہ گفتگو یقیناً صدقہ جاری ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی اگر اس کو سن کے سمجھ لیتا ہے قرآن کے حکم کو، رسول اللہ کے فرمان کو، تو میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ خدا آپ کو عزت دے، جی میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔
اور اسی کے ساتھ میں علی بھائی سے اجازت چاہوں گا. ٹھیک ہے علی بھائی؟ جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. جی السلام علیکم. جی میں تمام اہل سنت بھائیوں کا یہ جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے قرآن اور صحیح حدیثوں کی روشنی میں، جو صحیح حدیثیں اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے، تو ان حدیثوں کی روشنی میں یہ تمام گفتگو ہوئی ہے. میں آپ سب کو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھیں، میں چاہے جو کرتا رہوں یا آپ چاہے جو کرتے رہیں یا جس حالات میں آپ زندگی، ایک دن ایسا آنا ہے جس دن ہم نے مر جانا ہے، ختم ہو جانی ہے یہ زندگی. اس وقت ہم سے سوال کیا ہوں؟ ہم سے سوال ہونا، اللہ کہے گا میں نے تجھے شعور دیا تھا، عقل دیا تھا، اس کو استعمال کر کے کیا تو نے حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں فیصلے کیے، کھرے اور کھوٹے کو جاننے کی کوشش کی، میرے حلال اور حرام کو جاننے کی زحمت کی تم نے؟ تو خدا کے لیے کسی کے اوپر بلیم، اب دیکھیں انہوں نے قرآن سے بھی دکھایا، اس پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو آ کے سوال کرے. قرآن سے بھی انہوں نے دکھایا. جب میں نے اعتراض کیا کہ قرآن کے اندر یہ ترجمہ اس طرح نہیں ہے، تو انہوں نے پھر دکھایا کہ نہیں، اس کا ترجمہ یہی ہے. ترجمہ کرنے والوں نے ڈنڈی ماری ہوئی، اور انہوں نے حدیثیں دکھائیں، روایات دکھائیں، رسول اللہ کے اتنے واضح فرامین دکھائے. ابھی بہت زیادہ روایات تھیں، لیکن کچھ روایات سخت تھیں تو ہم نے اس کو پھر پیش نہیں کیا. البتہ اس پر مزید کسی کو مواد چاہیے ہو تو وہ لے. بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ دین کا کھلم کھلا مذاق نہ اڑائیں. وہ جس طرح علی بھائی نے بات کوٹ کی نا، کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انجانے میں کسی ایسی قوم کو نقصان پہنچا دو جو اس چیز کو، اس کا ارتکاب نہ کرتی ہو. تو بے بنیاد الزامات لگانے سے پہلے کم از کم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں اور رسول اللہ کی حدیثوں کو پڑھنا شروع کر دیں. آج بڑا روشن دور ہے، ون کلک پہ آیت، ون کلک پہ حدیث، جس موضوع پہ حدیث چاہیے، جس لفظ کے اوپر آپ کو حدیث چاہیے، وہ آپ کو مل جاتا ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا آپ سب کو عزت دے، سلامتی دے.